حدیث میں فرمایا گیا کہ دو بندے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کی نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صاحب نالین وسادہ۔ وسادہ کہتے ہیں تکیہ عربی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک یہ اٹھاتے تھے اور آپ کے نالین مبارک یہ اٹھاتے تھے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بندوں پہ رشک جائز ہے، دو بندوں پہ آپ ریس کر سکتے ہیں، ضد لگا سکتے ہیں، دو بندوں پہ دو بندوں کا مقابلہ کرنا جائز ہے۔ اور کون سے؟ فرمایا رجل عطاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایسا شخص جس کو اللہ بہت ساری دولت دے، مال دے، بہت سارا مال دے اور دولت دے، اور پھر وہ جب تک ان کو لوگوں میں تقسیم، اللہ کے راہ میں تقسیم نہ کر دے، اسے سکون نہ ملے، ایسے بندے پہ رشک، ایسے بندے کی مقابلہ، ایسے بندے کے ساتھ ریس جائز ہے۔ مال ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجبات ہے اور ایک نفلی ہوتا ہے۔ واجبات میں زکوٰۃ اور عشر ہے اور نفلی میں صدقات ہے۔ یہ تو دونوں طرح ہے، جو اللہ کی راہ میں واجب ہو یا نفلی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے، اسے تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ تقسیم نہیں کر دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ جو ہے نا جب بیت المال میں آتا تھا نا مال باہر سے، اسلامی ممالک سے مال آتا تھا، مرکز میں جمع ہوتا تھا، پھر مرکز سے تقسیم ہوتا تھا، تو جتنا مال آتا تھا آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایک رات سے پہلے لوگوں میں حقدار میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہوتا تھا کیونکہ غلہ آتے تھے، اکثر غلہ جات آتے تھے، تو آپ غلہ تقسیم فرما کے نا اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے اوپر جھاڑو دے کے اسی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ عمل کیوں کرتے؟ فرمایا کل کلاں یہ جگہ میرے خلاف گواہی نہ دے دے کہ میرے اوپر مال جمع کیا تھا اور لوگوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، تو میں جہاں پہ جو مال جمع ہوتا ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے یہاں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ کل یہ قیامت کے دن یہ جگہ میرے خلاف نہیں بلکہ میرے حق میں گواہی۔ یہ تو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ تو ایک وہ بندہ جس کے پاس مال چوکھا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا اس پہ ریس، اس پہ آپ دوسری زبان میں رشک یا حسد بھی کہہ لیں، حسد میں یہ معنی نہیں پایا جاتا، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ ذکر ہے کہ اس پہ رشک کرنا جائز ہے۔ دوسرا شخص فرمایا رجل عطاہ اللہ الحکمت فهو یقضی بها ویعلمها، ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے اور وہ اس علم کی بنیاد پہ لوگوں کو سکھاتا ہے یا لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، فرمایا ایسے شخص کی ریس بھی کرنا جائز ہے۔ علم کی بنیاد پہ دو بندے جس کو مال ملے، اب اس میں دونوں پہلو رکھے گئے۔ دیکھیں نا ایک بندہ دنیا دار ہے لیکن عالم نہیں ہے، اب وہ کہے یار علم والوں کو تو فضیلت ہے، مجھے دنیا دار کو فضیلت نہیں ہے، میں تو عالم بنا نہیں، اب زندگی کا کوئی حصہ ہے کہ میں عالم نہیں بن سکتا، مجھے تو علم نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی، میں تو بھی علم تو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے مقام، تو پھر ایسا کر، پھر جوڑ کے نہ رکھ، پھر سانپ بن کے نہ بیٹھ، پھر اپنے مال کو غرباؤ، مساکینوں، فقیروں، مسافروں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کر، تجھے بھی اللہ وہ مقام قریب ترین عطا کرے گا جو عالموں کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور پھر عالموں کے متعلق یعنی علم والے کے متعلق فرمایا کہ علم والے وہ جو علم پڑھے، سیکھے، اس پہ عمل کرے، لوگوں کے درمیان اسی علم کی بنیاد پہ فیصلے کرے اور وہی علم لوگوں کو سکھائیں، فرمایا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ دو لوگ جن کے اوپر رشک کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھیں اگر علم کوئی عام چیز ہوتی نا، عام چیز جس کو بس ایسے دھتکار دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علم میں اضافے کی دعا کی تلقین نہ فرماتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب فرما دے اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ اللہ نے تعلیم دی اپنے محبوب کو کہ علم میں اضافے کی دعا کر۔ اگر کوئی عام چیز ہوتی تو تعلیم کیسے دی جا سکتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا مقام ہے علم حاصل کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تعلیم ارشاد فرمائی۔